السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو قرآن یونیورس۔ ہم اپنی سورہ بقرہ اسٹارٹ کریں گے جو ہماری چل رہی تھی۔ آج ہمارا سیکنڈ رکوع ہے، دوسرا رکوع۔ امید ہے آپ لوگوں نے پہلی والی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی، اگر نہیں دیکھی تو پہلے جا کے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کا کچھ مس نہ ہو جائے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور من سے ناسی لوگ، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وا اور بالیوم الآخری آخرت کے دن پر، وا اور ما نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان والے، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس آیت سے تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر وہ اہل ایمان کو صرف فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، وا اور الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وا اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وا اور ما نہیں، یشعرون وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی انہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم تو بڑھا دی ان کی اللہ نے مرضاً بیماری، وا اور لاہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک ہے، بما اس وجہ سے کہ جو کانو تھے یکذبون وہ جھوٹ بولتے۔ اب یہاں پر جو بیماری کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کے علامات میں سے ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، لا نہیں تفسدو فساد پھیلاؤ، فی میں ارضی زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک صرف نحنو ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک فساد پھیلانا اور ایک اصلاح کرنا۔ فساد اور صلاح ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کفر سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں، اشاعت و منکرات کی کرتے ہیں اور حدود الہی کو پامال کرتے ہیں، لیکن سمجھتے یا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ منافقین کے جو جھوٹ بولتے ہیں، جن کے دلوں میں کوئی اور بات ہوتی ہے اور ظاہر وہ کچھ اور کرتے ہیں، اور منافق کی سزا سب سے بری ہے۔ جہنم میں جو سب سے نچلا گڑھا ہے وہ منافق کا ہے، منافق اس گڑھے میں ہوں گے۔ الا خبردار ہو، انہم بے شک وہ، ہم وہی ہیں، مفسدون فساد کرنے والے، وا اور لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ نہیں سمجھتے۔ یہاں پر پھر دوسری بات فساد کی جا رہی ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں منافقین، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ یہاں پر مومنین کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ ہیں جو منافق ہیں، یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، ان سے باز رہو، ان سے خبردار رہو، ان کے باتوں کے جھانسے میں نہ آ جانا۔ وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما جس طرح آمنا ایمان لائے، ناسو لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسے کہ آمنا ایمان لائے، سفہاء بے وقوف، الا خبردار ہو، انہم بے شک وہ، ہم وہی ہیں، سفہاء بے وقوف، وا اور لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے۔ اب یہاں پر ان منافقین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے وقوف کہا ہے۔ اب جب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے آؤ جیسے کہ ایمان والے ایمان لے کے آئے، یعنی صحابہ کرام، تو منافقین نے کہا کہ ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لے کے آئیں، یعنی انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے وقوف کہا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اور آج کے منافقین نعوذ باللہ یہ باور کرواتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔
اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی۔ فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سعادت مندی کا ثبوت دیا ہے، اسی لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ فوری فائدے کے لیے جو دیر سے ملنے والا فائدہ اس کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پلے درجے کی بے وقوفی ہے، جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے، یعنی جو ایک اصلی حقیقت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، وہ اپنے ہی گناہوں میں جکڑے رہے، انہیں پر ایک حقیقت ہی نہیں کھلی۔ اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، اور اذا جب خلو اکیلے ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، قالو کہتے ہیں انا بے شک ہم تو معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک صرف نحن ہم تو مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ یہاں پر شیاطین سے مراد یہودیوں کے سردار اور قریش کے سردار ہیں، جن کی ایما پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یا پھر یہودیوں کے منافقین کے اپنے سردار۔ اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان سے، ویمدہم اور بڑھاتا ہے ان کو فی میں طغیانہم سرکشی میں، یعمہون بہکاوے میں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، انہوں نے جیسے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مومنین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی بات کے جواب میں بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ جیسے ہم مثال کرتے برائی کا بدلہ برائی ہے، لیکن اس کا بدلہ برائی نہیں ہے، وہ صرف برائی کے جواب میں برائی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ جو ان کے بدلے میں ملنے والی برائی ہے وہ ان کی برائی کا ہی انجام ہے، وہ ایک جائز فعل ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں ذلت اور عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بنے گا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے مذاق فرمائے گا، یعنی وہ اس دنیا میں سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے کہ یہ مسلمان غلط کر رہے ہیں، ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن آخر والے دن اللہ تعالیٰ ان سے مذاق فرمائیں گے کہ نہیں، تم لوگ غلط کر رہے تھے، تم لوگ جو سمجھتے تھے وہ نہیں تھا، در حقیقت تم لوگ سمجھے ہی نہیں، یہ تم لوگوں کے ساتھ مذاق ہوگا کہ تم لوگ حقیقت کو ہی نہیں سمجھے۔ اولئک یہی لوگ الذین جنہوں نے اشتروا وہ خریدی ضلالت گمراہی بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، فما تو نہیں رابحت فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، اور ما نہیں کانوا تھے مہتدین ہدایت پانے والے۔ اب یہاں پر تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے، ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں اس نفاق کے ذریعے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سمجھدار عقل مند اور دانا ہے، اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ مثلہم ان کی مثال، کامثل مانند مثال الذی وہ جس نے استوقد بھڑکائی نارن آگ، فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب چھین لی اللہ نے بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں فی میں ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلدی ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں، پھر وہ روشنی بجھ گئی اور حسب سابق طریقوں میں گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا،
پہلے وہ شرک کی طریقی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے جس سے ساری روشنی جاتی رہی۔ سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا نہیں یرجعون لوٹتے، یعنی وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹتے۔ اب یہاں پر ویسے جسمانی طور پر بہرے گونگے اور اندھے کا مطلب نہیں ہے، پچھلی ویڈیو میں جس نے دیکھی ہوگی اس کو پتہ ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، دل پر مہر لگ گئی ہے اور ان کی جو کان ہیں وہ بھی حق بات نہیں سنتے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو جس نے نہیں دیکھی وہ جا کے پچھلی ویڈیو دیکھ لے، پتہ چل جائے گا۔ او یا کسیبن بارش کی مثال من السماء یا آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرا ہے، وا اور رعد گرج ہے، و برقن اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کڑک کی وجہ سے، حاذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت وہ ریب و شک میں مبتلا ہوتے ہیں، بس ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں میں اترتی ہے، گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن ان کی یہ تدبیریں انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا سکیں، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر وہ حیران و سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب کا شکار اور گمگو کا شکار رہتا ہے اور قبول حق اسلام سے محروم رہتا ہے۔ یکادو قریب ہے، برقو بجلی، یخطفو اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب بھی، اضاء لہم وہ پڑتی ہے ان پر، مشوا چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، واذا اور جب، اظلم اندھیرا ہو، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وا اور لو اگر شاء اللہ اللہ چاہتا، لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی سماعت، و ابصارہم اور ان کی بصارت، انا بے شک اللہ علی پر کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ اب یہاں پر پہلا پوائنٹ ہے کہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب اسلام اور مسلمانوں پر اچھا وقت ہوتا ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں آرام سے، لیکن جب اسلامی اور مسلمانوں پر کوئی مشکل کا وقت آتا ہے، کوئی مشکل دور آتا ہے تو وہ حیران پریشان ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو بیکار کر دے، ان کی بصارت اور سماعت چھین لے۔ اس میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے، اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو میں یہیں پر ختم کر رہی ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں اگلا رکوع ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ ہم نے فیملی بڑھانی ہے، آگے لوگوں کو شیئر کریں، اچھا کام ہے، اچھے کام میں لوگوں کو شامل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، اور انشاءاللہ ہمارا سفر ایسے ہی جاری رہا تو بے شک ہمیں ٹائم زیادہ لگے گا لیکن ہم پورا قرآن پاک انشاءاللہ ختم کریں گے، زندگی رہی تو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔